دودھ کی ضرورت ہے اور میں اس بچے سے ماں کا پیار نہیں چھین سکتا ہوں, باقی ممتا نہیں چھین سکتا ہوں. جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب تجھے سزا دی جائے گی. 2 سال کے بعد جب اس نے دودھ چھوڑ دیا اور وہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا, حدیث کے اندر آتا ہے وہ عورت اپنے بچے کے ہاتھوں میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے لائی اور کہنے لگی, آئے اللہ کے حبیب اب دیکھ لیں میرے بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے, طاہرنی یا رسول اللہ, اب مجھے پاک فرمائے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو اس کے کیے کی سزا دے دو, اس کو پاک کر دو. صحابہ جاتے ہیں اور اس کو پتھروں سے مار کے رجم کرتے ہیں. اس کے خون کے چھینٹے صحابی کے کپڑوں پہ آ جاتے ہیں. وہ اس کے خلاف اس صحابی کی زبان سے کچھ نازیبہ غلط جملے اس عورت کے لیے نکل جاتے ہیں. جب اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے, اللہ کے نبی اس صحابی سے کہتے ہیں اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو مدینے کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے گا. میرے بھائیوں, اسلام نے انسانیت کا ایسا سبق دیا, اللہ کے رسول نے اس عورت کو تب تک رجم نہیں کیا جب تک کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ پیدا نہیں ہو گیا, اور صرف پیدا ہی نہیں, جب تک وہ روٹی کھانے کے لائق نہ ہو گیا تب تک امام کائنات نے اس عورت کو رجم نہیں کیا. یہ واقعہ بتا رہا ہے اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے, اسلام انسانیت کا مذہب ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو ایک حرامی اولاد کو, ایک ولد الزنا کو بھی دنیا کے اندر آنے کا حق دیتا ہے, اس کو بھی دنیا کے اندر سانس لینے کا حق دیتا ہے, اس کو بھی محلے کا امام بننے کا حق دیتا ہے. اگر یہ ولد الزنا قرآن کا حافظ ہو جائے, قرآن کا قاری ہو جائے تو یہ لوگوں کو امامت بھی کروائے گا, یہ آپ کی مسجد میں خطبہ بھی دے گا. اس بنیاد پر تفریق نہیں ہوگی کہ یہ ولد الزنا ہے. اسلام تو میرے بھائیوں ایسا مذہب ہے, اسلام انسانیت کا مذہب ہے. اسلام نے انسانیت کا بہت خیال کیا ہے, انسانیت کی بڑی حفاظت پر اسلام نے زور دیا ہے, انسان کی اسلام نے بڑی عزت کی ہے. میرے بھائیوں, تو اسلام کے اندر انسانیت ہے, انسانیت کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. اسلام تو ایسا مذہب ہے جو کسی کو گالی دینے سے, کسی کو برا بھلا کہنے سے منع فرماتا ہے, اور سامنے گالی دینا تو دور کی بات ہے, اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا, اس کی چغلی کرنے کے بارے میں فرماتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. میرے بھائیوں, چغل خوری, غیبت اسلام نے اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو اسلام کو سمجھیے میرے بھائیوں, یہ اسلام امن و شانتی کا پیکر ہے, اسلام انسانیت کا مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی نظر میں کوئی اگر دین ہے تو وہ اسلام ہے. جی ہاں, اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھیے, اگر عزت کہیں ملے گی تو وہ اسلام کے اندر ملے گی. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے, لوگ ہمیں مارا کرتے تھے, پیٹا کرتے تھے, دنیا پر حملے کیا کرتی تھی, کوئی ہم کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تھا, کوئی ہم کو عرب کا بدو کہتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام جب ہم نے قبول کیا, اعزنا اللہ بالاسلام, اسلام کے ذریعے ہمیں عزت ملی ہے. آئے کلیہ چک کے لوگوں, اگر تمہیں عزت چاہیے اسلام کی طرف آنا پڑے گا, اور اسلام کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض, بعض چیزوں کو مان لیا بعض چیزوں کو چھوڑ دیا, نہیں, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آج بتاؤ کیا ہم مسلمان ہیں؟ مجھے بتاؤ کیا آج ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے شادی بیاہ کو دیکھ لو, کہیں اسلام نظر نہیں آتا ہے. ہمارے گھروں میں چلے آؤ, اسلام نظر نہیں آتا ہے. ہمارے محلوں میں چلے آؤ, ہمارے گھر تو بہت عالی شان بنے ہیں, ٹائلز بھی لگے ہیں, پتھر بھی لگے ہیں, نل بھی لگا ہے,
گیزر بھی لگا ہے, واشنگ مشین بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لو, وہاں پر صحیح سالم نماز پڑھنے کے لیے چٹائیاں بھی موجود نہیں ہیں. مجھے بتاؤ کیا یہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں؟ غور کیجئے اپنے نفس پر. اسلام اسلام, آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. آج مسلمان ہولی کھیل رہا ہے. جی ہاں, ابھی ہولی گزری ہے 2 دن پہلے, آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مسلمان سیکولرزم کے نام پر, ایکتا کے نام پر ہولی کھیل رہے ہیں. میرے بھائیوں, جو کھیل رہے ہیں وہ کھیلیں, جی جن کا مذہب ہے وہ کھیلے, ان سے کوئی انکار نہیں, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کے نقش قدم پر چلتا ہے, جو کسی قوم کی کسی دھرم کی مشابہت اختیار کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انہی میں سے. آج کا مسلمان ہولی کھیل رہا ہے, دیوالی آئے تو یہ مسلمان پٹاخے جلا رہا ہے, آج کا مسلمان ہیپی برتھ ڈے منا رہا ہے, شادی کی سالگرہ بھی منا رہا ہے, اپنا جنم دن بھی منا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برتھ ڈے منانا حرام ہے یا برتھ ڈے منانا حلال ہے, ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم بس آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ جائز ہوتا یا کوئی اچھا عمل ہوتا تو اللہ کے رسول بھی کرتے, صحابہ اکرام بھی کرتے, آپ کے بعد تابعین, تبع تابعین, اسلاف کرتے, ائمہ امت کرتے. میرے بھائیوں, یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. یہ جواب آپ اپنے دلوں سے معلوم کر لیں کہ یہ کرنا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے. آج نوجوان جنم دن منا رہے ہیں, روڈوں پر کیک کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, کیک کاٹ رہے ہیں تو کیک کھا لو, کیک کیا کر لو, کھا لو. کیک کھاتے نہیں ہیں, منہ پہ لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیک کو مار رہے ہیں, پکڑ کے, جیسے ہولی کھیلتے ہیں نا ویسے کیک کو پکڑ کے مار رہے ہیں, چہرے پہ لگا رہے ہیں. پھر اگر کھانے کا یہی سسٹم ہے پھر کھانا بھی ایسی کھلاؤ, دن نلی پھینکو, چانپ روٹی چاول کھاؤ ایسی کر کے, کتنا اچھا رہے. اگر ایسی کھانا کھانا ہے پھر ایسی کھاؤ. کیا ہم اور آپ مسلمان ہیں میرے بھائی؟ ہماری مسجدوں میں آ جاؤ تو نمازی نہیں ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایک شاعر کہتا ہے جب مسجدیں کچی تھیں تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. فجر میں آ جاؤ نمازی نہیں ملیں گے, ظہر میں آ جاؤ نمازی نہیں, عصر مغرب عشاء جمعے کے دن آؤ مسجد بھری ہوئی ہے, کلیا چکی ایک ایک مسجد بھری ہے. میرے بھائیوں, جمعہ آتا ہے یہ نمازی کہاں سے چلے جاتے ہیں, اور جمعہ ختم ہو جائے اللہ جانے انہیں زمین کھا جاتی ہے, آسمان نگل جاتا ہے, یا کون سی ایسی فلائٹ آتی ہے جو جمعے کے بعد انہیں لے جاتی ہے اور جمعہ آنے سے پہلے مسجد کے اوپر لینڈ ہوتی ہے اور سارے نمازیوں کو چھوڑ دیتی ہے. کیا ہوتا ہے بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جمعہ آئے تو نمازی بھرے پڑے ہیں, دلی چلے آؤ پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں, روڈوں پر نماز پڑھ رہے ہیں, حیدرآباد جاؤ چار مینار کا علاقہ پورا جمعے کے دن بھر جاتا ہے. لیکن جب یہی جمعہ ختم ہو جائے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, فجر کی نماز میں ایک سب بھی نظر نہیں آتی ہے, ظہر کی نماز میں 10-15 لوگ ہوتے ہیں, عصر مغرب عشاء. میرے بھائیوں بتائیے ہم اور آپ کیا مسلمان ہیں؟ یہ نماز عین ایمان ہے, عین ایمان ہے. الصلاۃ عماد الدین, یہ دین کا ستون ہے. ومن قامها قام الدین, جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن هدمها هدم الدین, جس نے اسے ختم کیا اس نے دین کو ختم کیا. میرے بھائیو, اسلام اپنے اندر پیدا کیجئے, پکے سچے مومن اور مسلمان بنیے. تو اسلام میں انسانیت کی حفاظت پر بڑا زور ہے, اسلام کے اندر عقل کی حفاظت پر بڑا زور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو, شراب, جوا اور یہ پانسے, یہ بت, یہ ناپاک ہے, نجس ہے. فجتنبو, اس سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, اور ایک دم حرام قرار نہیں دیا, ایک دم حرام قرار نہیں دیا. فرمایا لا تقربوا الزنا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, اے لوگو نماز کے قریب نہ آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو.
اس کے بعد فرمایا اس سے بچو. اس کے بعد تیسرا آخری اعلان کر دیا, آئے لوگوں شراب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے. میرے بھائیوں شراب حرام کیوں ہے؟ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے. جب آدمی شراب پی لیتا ہے اپنی بہن اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا ہے. شراب یہ ام الخبائث ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے. آپ دیکھیے لوگ شراب پی کر جھگڑا بھی کرتے ہیں, مار بھی کرتے ہیں, نالی کے کنارے پڑے ہوئے روڈ کے بیچ میں آ جاتے ہیں, کار چلا رہے ایکسیڈنٹ ہو کر کے مر جاتے ہیں. یہ شراب انسان کے ذہن کو غافل کر دیتی ہے, عقل کو غافل کر دیتی ہے. اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. ایک عورت آئی ایک دیندار کے پاس, ایک عابد کے پاس, اور کہنے لگی میرے ساتھ زنا کرو. اس عابد نے منع کر دیا, کہا ایسا کرو یہ بچہ ہے اس کو قتل کرو, یا یہ شراب رکھی ہوئی ہے اس کو پیو. وہ عابد سوچتا ہے زنا کرنا بڑا گناہ ہے, اس بچے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے, شراب چھوٹا گناہ ہے, ایسا کرتا ہوں میں شراب پی لیتا ہوں. اس نے شراب پی لی یہ سمجھ کر یہ چھوٹا گناہ ہے. شراب پینے کے بعد اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور پھر اس بچے کو بھی قتل کیا. تو میرے پیارے بھائیوں اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا. عقل کی ایسی حفاظت کی ہے, اسلام نے اس کو بالکل حرام قرار دیا. تو میرے بھائیوں اسلام یہ دین رحمت ہے, اسلام یہ دین انسانیت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء. آئے لوگوں زمین والوں پر رحم کرو, عرش والا آسمان والا تم پر رحم کرے گا. میرے بھائیوں اسلام نے ایک نفس کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل بتایا ہے اور فرمایا جو ایک انسان کی جان بچائے وہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے. تو اسلام کے اندر عزت کی حفاظت ہے, اسلام کے اندر نسل کی حفاظت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں, وہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے, کتنی زیادہ مالدار ہے, ولی حسبها کس خاندان کی ہے, ولی جمالها کتنی زیادہ خوبصورت ہے, ولی دینها کتنی زیادہ دیندار ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین, دیندار کو لے کر کے آ جاؤ. نوجوانوں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری آنے والی نسل دیندار ہو تو اپنے لیے ان بچوں کے لیے نیک ماں لے کر کے آؤ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نسل اچھی ہو تو ماچی لے کر کے آؤ, اور اگر ماچی نہیں ہوگی تو خبردار خبردار آپ کی نسل بھی دیندار نہیں ہو سکتی ہے. اسلام نے انسانیت کی حفاظت پر اتنا زور دیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آئے نوجوانوں کی جماعت اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے تو دیر نہ کرو, جلدی سے شادی کر لو. شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, یہ شرم یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ, اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. شادی یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا, اور جس کے اندر بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہ ہو فرمایا جا رہا ہے وہ روزہ رکھ لے. روزہ یہ گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے. انسان کے نفس کی حفاظت, انسانیت کی حفاظت, عزت کی حفاظت, نسل کی حفاظت فرمایا جا رہا ہے. اس کا راستہ یہ ہے کہ جلدی سے شادی کر لی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شادی کو اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے. آج ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج زنا میرے بھائیوں آسان ہو گیا ہے. تو اسلام کے اندر عزت کی حفاظت ہے, اسلام کے اندر عورت کی حفاظت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلیکم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو.
آج ہمارے اور آپ کے مرد کتنے اچھے ہیں، وہ گھر میں جاتے ہیں تو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ کچھ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، آئے عائشہ، اللہ کے نبی سے کہو ہمارے شوہر ہم کو بہت زیادہ پیٹا کرتے ہیں، مارا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بتایا اللہ کے نبی نے صحابہ سے منع کر دیا کہ اپنی بیویوں کو مارنا نہیں، صحابہ نے مارنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزر گئے، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے، آئے اللہ کے نبی، آپ نے تو منع کیا تھا اپنی بیویوں کو مارنا نہیں، ہم نے اپنی بیویوں کو مارنا چھوڑ دیا، آئے اللہ کے نبی، لیکن اب وہ الٹا ہمیں مارنے لگی ہیں، اب وہ ہمیں ڈنڈا دکھانے لگی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا مار لو۔ صحابہ گھر پہ گئے، پورے مہینے کی کسر نکال دی اور اپنی بیویوں کو بہت زیادہ پیٹا۔ یہ دوڑی دوڑی حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور پورا ماجرا بیان کیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، آئے میرے صحابہ، میں نے تمہیں اتنا تیز مارنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تم سے ظلم کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک مرتبہ سفر پہ ہیں، حضرت عائشہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ چلو ایک ریس کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ دوڑ لگا رہی ہیں۔ اس دوڑ کے اندر حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں اور اللہ کے نبی ہار جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر ایک سفر کا اتفاق ہوا، اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں عائشہ چلو پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ دوڑ لگاتی ہیں اور اس دوڑ میں حضرت عائشہ ہار جاتی ہیں، اللہ کے نبی جیت جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، آپ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسیے، بولیے، مسکرائیے۔ وہ آپ کی بیویاں ہیں، وہ آپ کی شریک حیات ہیں۔ آج آدمی اپنے گھر جاتا ہے تو بیچاری بیویاں سہم جاتی ہیں، اتنی جلدی دکان سے کیوں آ گیا؟ بچے گھر کے کونے میں چھپ جاتے ہیں، ابو کیوں آ گئے ابھی؟ میرے بھائیوں سخت مت بنیے، نرم بنیے، اپنے بچوں کے لیے نرم بنیے، ان سے پیار کریے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حسن اور حسین کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، کچھ لوگوں کا گزر ہوا کہ اللہ کے نبی ہم نے آج تک اپنے بچوں کو نہیں چوما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہو، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو اٹھا لیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں اپنے بچوں سے پیار کرو، ہنسو، بولو، مسکراؤ، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ میرے بھائیوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے عورتوں کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے، اسی طریقے سے انسانیت کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے۔ کسی کو بے ناحق قتل کرنا، ناحق مارنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور فرمایا گیا اگر کسی کے قتل میں 60 لوگ بھی ملوث ہوں، ان 60 لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اتنی اسلام کے اندر انسانیت کی حفاظت ہے، اتنی حفاظت ہے، انسانیت کی حفاظت ہے۔ فرمایا اگر کوئی تم سے امن مانگے تو امن دے دو، بلا وجہ کسی کو قتل نہ کرو۔ اللہ کے رسول جب مکے میں گئے اور آپ نے فتح کا پرچم لہرایا، آپ نے فرمایا اذهبوا اذهبوا انتم الطلقاء، آئے لوگو جاؤ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول مار بھی سکتے تھے، اپنی بیٹی کے قاتلوں سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا۔ یہ نبی اکرم کی انسانیت ہے۔ تو اسلام انسانیت کا مذہب ہے میرے بھائیوں، اسلام نے انسانیت کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے۔ تو یہ چند 15 منٹ بولیے اور بولیں گے، 15 منٹ بولیے۔ چلیے 1:30 بج گیا ہے، وہ تو گیا، ہاں 1:30 بج گیا ہے، تو صبح تک سنتے رہیں گے، سنائیں گے تو 2-3 منٹ کچھ بولنا ہے کیا؟ بول دو کہ آگے لڑکی کے لیے گی تب لڑکے کے لیے گا کیا مدرسے کے لیے بالکل بولیں گے۔ کون سا مدرسہ؟ برادران اسلام، نام کیا؟ والنٹیئروں سے گزارش ہے کہ پہلے میری ماں وہاں جائے گی اور مرد حضرات پیچھے جائیں گے۔ نام کیا؟ مدرسہ کا نام عرفہ مشن مدرسہ۔ والنٹیئروں سے گزارش ہے کہ میری ماں وہاں پہلے جائے گی اور مرد حضرات بعد میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں ابھی نہ ماں جائیں نہ بہنیں جائیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو مدرسہ آپ لوگوں کی یہاں چل رہا ہے، میرے بھائیوں یہ مدرسے اسلام کی شان ہے، شوکت ہے، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ مجھ سے
کہا گیا ہے کہ میں چندے کا اعلان کروں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے لیے، اس مدرسے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون دیں میرے بھائیوں۔ ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم سب اسلام پر چلنے والے ہیں، اور یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے۔ تو جس کے پاس ابھی میسر ہو وہ دے دے، جس کے پاس نہ ہو وہ گھر سے لا کر دے دے، جس کے پاس آج